بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر کی نگاہوں میں اہل دنیا مفلس ہیں اور اہل دنیا کی نظروں میں فقیر مفلس ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فقیر کو گو سارے دنیاوی خزانوں کا تصرف حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ استغنا کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ قرب الہی سے محروم ہونے کے طالبی اور مرشدی کرتے ہیں۔ ایسے طالب و مرشد دونوں دکاندار ہوتے ہیں۔ کیمیائے نظر اسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیمیائے نظر اسے کہتے ہیں جو مردہ دل کو ذکر الہی سے زندہ کرے اور نفس کو مار ڈالے اور فنا فی اللہ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندہ دل اسے کہتے ہیں کہ مرنے پر بھی اس کا ذکر الہی سے جنبش کرے اور تجلیات ذکر الہی سے کھلم کھلا اللہ اللہ کہے اور لوگ اللہ اللہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لائق ارشاد وہ مرشد ہے کہ اگر طالب سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ وقوع میں آ جائے تو اسی دم باطن میں غوطہ لگا کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا گناہ بخشوائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا یوں سمجھو کہ مرشد کامل آفتاب کی طرح ہے اور طالب ذرے کی طرح، نہ آفتاب ذرے سے جدا ہے اور نہ ذرہ آفتاب سے۔ جو مرشد اسی طرح فنا فی اللہ اور نور الخدا ہو، وہ کال سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ خواب و بیداری میں قرب مشاہدہ وصال سے تعلق رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب کو چاہیے کہ جب کسی کو مرشد مان لے تو پھر اس کے عیب کی طرف بالکل خیال نہ کرے، اور یہی خاص الخاص مرید کی علامت ہے۔ حدیث، المرید لا یرید، مرید وہی ہے جو کسی بات کی خواہش نہ رکھے، گو میں شیخ کی طرح کرے، گو ظاہر میں شیخ کس طرح کرے اس پر نکتہ چینی نہ کرے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے عین مناسب ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی توڑنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار بنانا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نگاہوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نگاہوں میں گناہ معلوم ہوتا تھا، اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہے۔ پس باطنی معرفت کا کام باطن سے تعلق رکھتا ہے، گو حلقت کی نگاہوں میں وہ گناہ معلوم ہوتا ہے اور لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ باطن کو ظاہری آنکھ سے سنوارو اور جو کام ہو اس کو شریعت کے مطابق پرکھ
تاکہ وہ تیرے کام آ سکے، پس طالب اور مرید وہی ہے جو مرشد کے موافق اور عیب بین، کورے چشم اور بے یقین نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان الفقر سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کیا ہے؟ مخلوقات کو ترک کرنا جو کہ خالق کی رہسن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد میں پیغمبروں والی چند صفات ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد میں پیغمبروں والی چند صفات ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا سا خوف، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنا نفس پر ظلم کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والی قربانی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت جرجیس علیہ السلام کا سا شکر، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہم کلامی، حضرت خضر علیہ السلام کی سی سیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی سی سیف زبانی، اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا خلق اور فقر۔ مرشد ہونا کوئی آسان کام نہیں، مرشد اور حادث ہونا سر الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حجاب تین ہیں، نفس، حلق اور دنیا، لیکن یہ حجاب عام ہے، خاص لوگوں کے حجاب بھی تین ہیں، یعنی دید طاعت جس سے اپنی طاعت پر فخر کرنے لگتا ہے، دید ثواب جس سے وہ اپنے ثواب کے بھروسے پر بے پرواہ ہو کر بیٹھتا ہے، تیسرے دید کرامت جس سے اپنی کرامت کی طرف مائل اور راغب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالص الخاص تین حجاب اکبر ہوا کرتے ہیں۔ اول، اپنے آباء و اجداد کے نسب پر فخر کرنا۔ دوم، عمل کے بغیر پڑھنا۔ سوم، بے تصدیق قلبی پروردگار سے ارادت رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راہ سلوک کی ابتدا فنائے نفس ہے اور انتہائی فنا فی اللہ راہ سلوک کی ابتدا فنائے نفس ہے اور انتہا فنا فی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ راہ قوت تقوی سے ہاتھ آتی ہے، اور تقوی بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری یہ کہ حلقت کی نمود کے لیے اور نامہ نموس اور شہرت کے لیے کیا کیا جائے، اور باطنی یہ کہ سوزش سے دل کباب ہو کر آتش ذکر سے جان کباب ہو، حلقت کے نزدیک عاجز اور خراب احوال، لیکن خالق کے نزدیک بحر حضور میں غرق کے بے حجاب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ درویش کے 5 حروف ہیں، پس دال سے مراد درد رکھتا ہو، رے سے مراد راست دین ہو، واو سے مراد وحدانیت لا شریک کا لاہو ہو، واو سے مراد وحدانیت لا شریک کا لاہو ہو،
یہ سے مراد یاد حق کرنے والا ہو، شین سے مراد نافرمودہ خدا صاحب شریعت سے شرم کرنے والا مراد ہے، اور جو شخص ان صفات سے موصوف ہے وہ لا یحتاج اور بے پرواہ درویش ہے ورنہ محتاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت میں 3 باتیں ہیں۔ مرشد کو لازم ہے کہ پہلے اپنا مرشد ہونا ثابت کرے، سو مرشد ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ ذات کے حضرات سے طالب کو مشاہدہ میں لے جا کر دیدار سے مشرف کرے، دوسرے طالب کو بے شمار خزانوں کا تصرف بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب میں 2 باتیں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ مال و جان جس کی مرشد کو ضرورت ہو اس کے سپرد کرے، دوسرے اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب اجازت وہ فقیر ہے جس کی نشانی کن فیکون ہے، یعنی جس چیز کو کہتا ہے ہو جا وہ حکم الہی سے ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب اجازت فقیر کی ایک بات 40 چیلوں کی ریاضت سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجاہدہ وہ ہے جس میں مشاہدہ ہو ورنہ بے فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فقیر صاحب ارشاد تلقین ہدایت کے لائق نہیں رہا، علمی مسائل کو لیتے ہیں اور وسیلے کو غلط بتاتے ہیں، جہاں پر طالب درویش اور وسیلے کو غلط بتاتے ہیں، جہاں پر طالب مولا صاحب دانش عالم اہل نظر ہیں، وہاں پر فقراء صاحب ہدایت بھی موجود ہیں، کیونکہ جس دن زمین پر وہ نہیں رہیں گے اس دن فرشتے زمین کو پھینک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ ذات کے تصور، تصرف، تفکر اور توجہ کے بغیر فقیر روشن ضمیر اور اولا الامر کا دونوں جہان پر غالب آنا محال ہے۔ روشن ضمیر اولا الامر کا دونوں جہان پر غالب آنا محال ہے۔